قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام 30ویں پارے میں سورۃ التین انشاءاللہ آج ہم پوری پڑھیں گے۔ سورہ تین مکی ہے اور تین کا معنی انجیر ہے، مشہور اور معروف پھل ہے جو کھایا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے طبی فوائد ہیں۔ تفسیری روایات میں اس سے یہ پھل بھی مراد ہے اور اس سے ایک مقدس پہاڑ بھی مراد ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، اس کی 8 آیات مبارکہ ہیں، اور اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فضل اور اس کی توفیق سے آخرت میں کچھ لوگوں کا اچھے انجام سے دوچار ہونا ہے اور کچھ کا اپنے برے اعمال کی وجہ سے ناکام ہونا ہے۔ گویا کہ ایمان بالآخرت اس سورت کا موضوع ہے، اور 4 مختلف مقدس چیزوں کی ابتدا میں قسمیں کھا کر انسان کی جو بہترین شکل و عقل کے اعتبار سے تخلیق ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جتنا انسان اعلیٰ اور عرفہ ہے اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کے آگے سر جھکائے۔ انسان کی جو اعلیٰ تخلیق ہے اور اس کا اشرف المخلوقات ہونا ہے، اس بات کا تقاضا ہے کہ یہ صرف اللہ کے آگے ہی اپنا سر جھکائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، واو جو ہے یہ قسمیہ ہے اور تین جو ہے یہ انجیر ہے۔ والزیتون، اور زیتون کی قسم ہے۔ اب قسم اٹھا کے بات کون سی کرنی ہے وہ بات آگے ہے۔ وطور سینین، اور جو طور سینا ہے یا طور سینین ہے، قرآن مجید نے مختلف الفاظ سے اس مقدس پہاڑ کو جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، واو بھی قسمیہ ہے، ہاذا اس میں اشارہ ہے، البلد شہر ہے اور الامین جو امن والا ہے، اس سے مراد شہر مکہ ہے۔ یہ 4 قسمیں اٹھا کر ان کے بعد ایک خاص قسم کی بات کہی گئی ہے۔ وہ بات کرنے سے پہلے ان قسموں پر اگر غور کریں تو بعض مفسرین نے 3 سے مراد انجیر ہی لیا ہے جو پھل ہے، جس کے خاص طور پر فوائد ہیں۔ اس کے اندر فائبر کی اچھی کوالٹی ہے، انسان کے بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے، تو کچھ مفسرین نے اس کے بڑے لمبے طبی فوائد ذکر کیے ہیں۔ میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، تفسیر حسنات، انہوں نے انجیر اور زیتون کے 20 باقاعدہ فوائد میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ذکر کیے ہیں۔ تو زیتون کی بھی بڑی جو ہے وہ اہمیت ہے، جن لوگوں کو اللہ توفیق دے وہ اس میں پکائیں اور کھائیں۔ مہنگائی کے اعتبار سے ظاہر ہے اس کی پرائس زیادہ ہے، لیکن جو تیل ہیں ان تیلوں کا وہ سردار ہے جو زیتون ہے اور جو زیتون سے تیل نکلتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے پھل ہی مراد لیے ہیں، انجیر اور زیتون، بعض لوگوں نے اس سے مقدس پہاڑ مراد لیے ہیں جہاں پر انجیر اگتی تھی اور جہاں پر زیتون اگتا تھا، تو پہاڑ مراد ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس سے مراد کچھ انبیاء کرام کے زمانے مراد لیے ہیں، کیونکہ اگلی 2 جو آیتیں ہیں جن میں طور سینا کی قسم ہے اور شہر مکہ کی قسم ہے، یہ بھی اللہ کے 2 برگزیدہ نبیوں کے زمانے کی قسم ہے اور اس کے علاقے کی قسم ہے۔ ھذا البلد الامین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ ہے، اور طور سینا سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ جو تین اور زیتون ہے اس کے بارے میں 2 رائے یہ ہیں کہ جو تین ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے، کہ حضرت آدم اور اماں حوا جب زمین پر اترے تو قرآن مجید اس بات کی طرف ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ ظاہر ہے ان کے جو پرائیویٹس باڈی پارٹس ہیں، شرم کے مقامات ہیں، ان کو چھپانے کی ضرورت تھی، تو اس وقت جس درخت کے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپا اور چھپایا وہ تین ہے، تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ مراد ہے۔ اور زیتون سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ جو ہے وہ مراد ہے، اور اس سے استدلال یہ کیا گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ طوفان نوح میں ختم ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی کشتی پر جودی پہاڑ کے اوپر جا کر اللہ کے حکم سے انہوں نے اسٹے کیا، تو جب پانی اترا تو پانی اترنے کی خبر ایک پرندہ لایا۔ پرندے کی جو کیفیت ہے وہ یہ تھی کہ اس کی چونچ میں ایک جو ہے وہ زیتون کے درخت کا ایک پتا تھا، یہ ایک تفسیری بات ہے، کوئی حدیث مبارکہ نہیں۔
تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اس کے ذریعے باخبر کیا کہ اب زمین کے اوپر دوبارہ آباد کاری شروع ہو گئی ہے اور درخت اگ گئے ہیں، لہذا تم اب واپس چلے جاؤ۔ یہ بات کو اجنبی بھی نہیں لگتی کہ ایک برباد شدہ بستی میں درخت اگے اور اس کے پتے ہوں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہی کتنی تھی؟ 950 سال تو تبلیغی عمر ہے، باقی بھی عمر ڈالیں تو کافی ساری عمر ہے۔ تو کوئی ایک درخت کا نئے سرے سے اگنا، یہ کوئی 40 25 30 سال میں یہاں بھی ایک پورا درخت جو ہے وہ اپنے جوبن پہ آ جاتا ہے۔ تو مفسرین کی یہ رائے بڑی قریب العقل ہے کہ یہ 4 زمانے ہیں، والتین حضرت آدم کا زمانہ، والزیتون حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، طور سینین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، وہذا البلد الامین اور حضور کا شہر مکہ۔ 4 انبیاء کے زمانے ہیں، ان کو چن لیا پورے نبیوں کی فہرست میں۔ بات کیا کرنی تھی؟ بات یہ کرنی تھی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 نبیوں کے زمانوں کی قسم اٹھا کر اللہ نے فرمایا ہم نے ہر زمانے میں انسان کو بہترین اعتدال پر پیدا کیا ہے، اور اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکے۔ لقد خلقنا الانسان، لام بھی تاکید کے لیے ہے اور قد بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے ترجمے ہیں، بلا شبہ بھی آپ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، بے شک بھی کر سکتے ہیں، تحقیق بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لقد خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے، الانسان، انسان کو، فی کا معنی میں ہے، احسن یہ حسن سے اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، نہایت ہی حسین۔ تقویم کا معنی ہے ایک بہترین قد و قامت کے اعتبار سے، پختگی کے اعتبار سے، اور اس کی صلاحیتوں میں جو اعتدال ہے اس اعتبار سے۔ یہاں مفسرین نے اور ترجمہ کرنے والوں نے بریکٹ کے اندر لکھا ہے کہ عقل اور شکل اور اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہم نے اس کو بہترین اعتدال کے اوپر پیدا کیا ہے۔ ذرا اس کا اندازہ کریں، کتنے بڑے بڑے غم انسان کو آتے ہیں لیکن انسان پی جاتا ہے، یہ اس کا حوصلہ ہے، یہ اللہ نے اس کو دیا ہے، اور کتنے خوشی کے مواقع ہیں جن کو وہ برداشت کر لیتا ہے۔ تو اس کا بچپن، جوانی، بڑھاپا، ہر جگہ پر اللہ نے اس کو بہترین اعتدال پر پیدا کیا۔ ظاہری ساخت بھی ہماری دیکھیں تو آنکھیں، ناک، ہونٹ، کان، صلاحیتیں، چھونے کی صلاحیت، محسوس کرنے کی صلاحیت، اور پھر یہ ساری قد و قامت، اس کا پورا نظام اندر کا دیکھ لیں تو ایک پوری دنیا آباد ہے انسان کے اندر۔ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، جو سرجن ہے وہ بہتر جانتا ہے اللہ نے انسان کے اندر کتنی خزانے اور کتنی چیزیں چھپا کے رکھی۔ تو احسن تقویم جو ہے یہ بڑا ایک کمپریہنسو ورڈ ہے۔ اللہ نے انسان کو بہترین حالت میں تخلیق فرمایا ہے، لیکن بعض اوقات پھر یہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم پھر رددنا، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، رد کرنا بھی، ہم نے لوٹا دیا اس کو اسفل سافلین۔ سفل کہتے ہیں انتہائی گہرائی اور پستی میں، چھوٹی پستی نہیں، اسفل سافلین، انتہائی گہری پست ترین حالت میں ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ کیا حالت ہو سکتی ہے؟ کہیں یہ چوری کر لیتا ہے، کہیں یہ ڈکیتی کر لیتا ہے، کہیں یہ قتل کر لیتا ہے، کہیں زنا کی طرف چلا جاتا ہے، کہیں جھوٹ کی طرف، بخل کی طرف، تو یہ پھر ان کیفیتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک جملے پر غور کریں تو اللہ فرما رہا ہے ثم رددناہ، انسان نہیں جاتا، ہم لوٹا دیتے ہیں۔ اس سے وہ جبریہ اور قدریہ 2 ہسٹوریکلی مسلمانوں میں فرقے بھی پیدا ہوئے۔ ایک جو ہے نا وہ جبریہ فرقہ کہلایا، جس کا موقف یہ تھا کہ انسان تو بالکل مجبور ہے، وہ نیکی بھی کرے تو اللہ کے حکم سے ہے، برائی بھی کرے تو اللہ کے حکم سے ہے، اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ جبریہ تھا، اور قدریہ عقیدہ یہ تھا کہ انسان کو ہر معاملے میں قدرت حاصل ہے۔ لیکن اہل سنت کی جو فکر تھی وہ جبر اور قدر کے درمیان تھی۔ وہ کیا ہے کہ صلاحیتیں اللہ نے انسان کو دونوں طرح کی دیں، اب یہ جو استعمال کرے گا یہ وہیں پر جائے گا، ذمہ دار یہ خود ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ اس کا خالق ہے تو اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، لہذا ہدایت بھی اور گمراہی بھی ہے من جانب اللہ، لیکن صلاحیتیں دونوں اللہ نے انسان کو دی ہیں۔ جو وہ یوٹیلائز کرے گا عالم اسباب میں، اسی کا نتیجہ اس کے اوپر مرتب ہوگا۔ ہم اپنے گناہوں کا جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف نہیں کر سکتے، بلکہ ہے من جانب اللہ، لیکن صلاحیتیں اللہ نے دونوں طرح کی انسان کو دے دی۔
اب ایک چھری ہے وہ انسان پھل کاٹتا ہے، ایک ہے کہ اپنا ہی گلا کاٹ دیتا ہے، تو اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس میں اس کی اپنی صلاحیتیں اور عمل کا قصور ہے، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے، اور اللہ کی جو کائنات ہے وہ اسباب کا عالم ہے۔ بعض اوقات وہ سبب کے بغیر بھی کائنات میں اپنی قدرت کی شاہکاری دکھا دیتا ہے۔ جیسے دو مثالیں ہیں، میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ میاں بیوی کے ملاپ سے ہی اولاد پیدا کرے۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اور اس سے اوپر حضرت آدم کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں ہر انسان ایک سبب کے نتیجے میں ہی دنیا میں آئے گا، لیکن اس کا خالق کون ہوگا؟ اللہ ہی خالق ہوگا۔ حالانکہ انسان کا جو دنیا میں آنا ہے وہ انٹر کورس کے ذریعے میاں بیوی کے ایک خاص عمل سے، ایک جو ہے وہ خاص مادے سے تخلیق ہے، لیکن تخلیق کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہی ہے۔ لہذا اس معاملے میں بھی یہی بات سمجھی جائے، ہم نے انسان کو عقل و شکل کے اعتبار سے بہترین اعتدال پر پیدا کیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف، یعنی صلاحیتیں اس نے دوسری استعمال کی جو اس کو پستی کی طرف لے گئیں۔ اگر یہ چاہتا تو پھر اس کو دوسری طرف بھی لے جایا جا سکتا تھا۔ اس کی دو مثالیں دور رسالت میں دیکھیں تو کچھ لوگ کلمہ پڑھ کر صحابی بن گئے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ابو جہل اور ابو لہب بھی ٹھہرے۔ صلاحیتیں تو دونوں کی ایسی تھیں، لیکن ایک نے ہدایت کو چنا، ایک نے گمراہی کو چنا۔ کون لوگ پستی کی طرف نہیں جاتے؟ اگر کوئی پستی کی طرف سے بچنا چاہے جانے میں، ہم ہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا لفظ خطرناک طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہم نے انسان کو پستی کی طرف لوٹا دیا، تو میں تو پستی میں نہیں جانا چاہتا، میں تو اچھا انسان بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اس کو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام، اللہ سوائے ایکسیپشنل پارٹیکل ہے، اس کا لفظ کا آنا پچھلے حکم سے اگلے جملے کو خارج کر دیتا ہے۔ پھر پچھلے لوگ پستی میں ہیں، یہ لوگ پستی میں نہیں ہیں۔ کون؟ الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کے احکامات کو مانا، رسولوں کی تابعداری کی، خصوصاً امت محمدیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کی تابعداری فرما برداری کی، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کی۔ تو اعمال نیک کب بنتے ہیں؟ جب ان کو اللہ فرمائے کہ یہ نیک ہیں اور حضور اس کو کر کے دکھا دیں۔ میرا اور آپ کا کوئی عمل نیک ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ نے حکم فرمایا ہو، حضور نے کر کے دکھایا ہو، تو یہ نیک عمل ہے۔ اہل کتاب کی بربادی کا ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی کے اعمال جو ہیں ان کو نیک بنا لیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے نیک اعمال تھے ان کو نیک نہیں جانا، اپنی مرضی کا دین جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لیا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کی۔ ذہن میں شاید سوال پیدا ہو، نیک اعمال ہم کیسے بجا لا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی 24 گھنٹے تسبیح پکڑنی پڑے گی، 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ ہم اللہ کے بلاوے پر 5 وقت مسجد میں نماز ادا کریں، اس کے علاوہ رزق حلال کمائیں، ہماری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو، اس سے اچھی اعمال صالح والی کوئی زندگی نہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہے میں سمندر کے کنارے جا کر چلا کاٹنا چاہتا ہوں تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ نے یہ چیز اس کے اوپر لازم نہیں کی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں تو ساری عمر ہی روزے رکھوں گا، تو یہ اپنے اوپر اس کی مشقت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور نے تو روزے رمضان میں رکھے، باقی جتنے روزے ہمارے سامنے آتے ہیں، محرم کا روزہ ہو یا پیر کا روزہ ہو یا ایام 20 چاند کی 13 14 15 کے روزے ہوں یا کوئی مقدس روزے ہوں، یہ روزے جب رمضان کے روزے آ گئے تو یہ سارے نفلی بن گئے۔ پہلے ان کی زیادہ اہمیت تھی، اب بھی اہمیت ہے، لیکن صرف نفل کی حد تک۔ اور ویسے اگر کوئی بندہ اپنی طبیعت کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بڑا بہتر رکھنا چاہے تو وہ 7 روزے مہینے میں بہترین رکھے، ڈبل فائدہ ہوگا، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوگا اور سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ کون کون سے؟ 4 روزے پیر کے، یعنی مہینے میں 4 روزے، اور ایام 20 کے، چاند کی 13 14 15 کے روزے انسان کو انتہائی فزیکلی بھی اعلیٰ رکھتے ہیں اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہوتا ہے۔ باقی دین تو حج کسی نے کرنا ہے زندگی میں کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ۔ مالدار نے زکوٰۃ دینی ہے سال میں 1 دفعہ۔ پیچھے بچتی ہے بات آ کے
نمازوں پہ جو اس نے 5 ٹائم پڑھنی ہے، جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہے اور حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے لیے کوئی پہاڑوں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، یہ جو لوگ ہیں ایمان والے اور عمل صالح والے، فَلَهُمْ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، فا، لام اور ہم۔ فا کا معنی ہے پس، لام کے لیے، ہم ان کے لیے ہے، اجرن ایک ایسا اجر، غیر ممنون جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ اطمینان اور سکون۔ ایک بندہ ارب پتی ہو، اس کو رات کو نیند نہ آئے تو اس کی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ ہر آسائش میں مبتلا ہو لیکن زندگی میں سکون نہ ہو تو یہ زندگی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ دنیا میں ایک دولت سے سرفراز کیے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اطمینان، سکون۔ اور اللہ نے یہی فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح بجا لانے والے لوگ، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، ایک بڑا پیارا استدلال کیا گیا ہے، آپ توجہ اگر کریں کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک ہیں جو پستی کی طرف جانے والے ہیں، ایک ہیں جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں۔ یہ کیا دنیا میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ان پڑھ اور پڑھا ہوا بندہ برابر ہو سکتا ہے؟ قرآن نے 4 جگہ پہ بڑی پیاری مثالیں دی ہیں۔ کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ بینا اور نابینا برابر ہو سکتا ہے؟ اور بھی باتیں کی ہیں، دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتا ہے۔ انسان نے خود کہا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت سے ایک استدلال کیا گیا ہے، فما یکذبک بعد بالدین، کہ ایک بندہ اچھے عمل کرتا ہے اور ایک اچھے عمل نہیں کرتا، یہ دونوں تمہارے ہاں بھی دنیا میں برابر نہیں ہیں۔ سزاؤں کا تصور ہے نا جی، اسٹوننگ اور رجم کا تصور اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسٹوننگ کا تصور پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور آپ فرعون کو، نمرود کے قصے پڑھ کے دیکھیں، سورہ یاسین کو پڑھ کے دیکھیں، تو ہر حاکم وقت اپنے ریاست کے مجرموں کے لیے پتھر مارنے کی سزا جو ہے وہ ان کو دیا کرتا تھا۔ تو یہ سزائیں تو تھیں، اسلام نے ان سزاؤں کو پیوریفائی کر کے آگے بڑھا دیا۔ تو ایک ہر معاشرے میں جو شیطانی معاشرہ بھی کیوں نہ ہو، جیسے فرعونی نمرودی معاشرہ ہے، سزا کا تصور اس میں بھی ہے، اور وہ سزا کس کو دیتے ہیں؟ برے بندے کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے ہاں برے بندے کے لیے سزا ہے اور اچھے بندے کو تم اپریشیٹ کرتے ہو، تو میرے ہاں جو سزا و جزا کا معاملہ ہے اس پہ تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ کیا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ایمان اور عمل صالح والے نہیں ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے میرے جزا اور سزا کے نظام کو بھی تم مانو، اپنے کو مانتے ہو میرے کو بھی مانو۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس کون جھٹلا سکتا ہے؟ فما یکذبک، پس کون جھٹلا سکتا ہے آپ کو؟ یکذبک، پس آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ بعد بالدین، اس کے بعد، بالدین سزا اور جزا کے معاملے میں اے حبیب کریم آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ یعنی عقل و دانش کا تقاضا تو یہ ہے کہ سزا و جزا کو جھٹلایا نہ جائے اور سزا سے ڈر کر ایمان لایا جائے۔ جب یہ بات کہہ دی تو ساتھ ہی پیارا جملہ، الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو جب دنیا میں تم چھوٹے چھوٹے انصاف کر لیتے ہو تو الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا لیسا نہیں ہے اللہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے باحکم الحاکمین، سب حاکموں سے بڑا حاکم، احکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سارے حاکموں میں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تمہارا حاکم مجرم کو سزا دے دیتا ہے تو کیا اللہ مجرم کو سزا نہیں دے گا؟ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تلاوت فرماتے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، جامع ترمذی کی حدیث ہے، تو حضور ایک جملہ فرماتے تھے، وہ جملہ کیا تھا؟ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، ہاں کیوں نہیں، اللہ حاکموں میں سے بہت بڑا حاکم ہے اور میں اس کے اوپر گواہی دیتا ہوں۔ حضور جب اس آیت کو پڑھتے اس کے جواب میں یہ جملہ آپ کہتے، تو ہمیں اگر عربی کا جملہ نہ آتا ہو تو ہم اپنی سوچ اور فکر میں کہہ سکتے ہیں ہاں اللہ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، اور ہاں اللہ بہت بڑا جو ہے وہ حاکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
اس حاکمیت کے دن میں اس دنیا میں ہمیں اپنی حاکمیت کی اتباع کی توفیق دے، اور آخرت میں بھی اللہ ہمارے ساتھ بہتری والا معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔